بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اسی حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک تجزیہ بھی شیئر کروں، اور مجھے جو خطرات اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں یا میں فیل کر رہا ہوں اسی حوالے سے آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا آگاہ کروں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کافی ایڈوانس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ زلمے خلیل زاد نے کابل میں جا کے جو میڈیا کے ساتھ بات چیت کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً سارے ایشوز فلیش آؤٹ ہوئے ہیں، ایگریمنٹ کے ہم قریب پہنچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ میں ایک یہ جو معاہدہ قطر ہوگا یا قطر ایکارڈ یا دوحہ ایکارڈ ہوگا، ان کو نظر میں رکھنا ہے سامنے، اور پھر اس سے پہلے جو معاہدے ہوئے ہیں افغانستان کے حوالے سے، خواہ وہ جنیوا ایکارڈ تھا، خواہ وہ پشاور ایکارڈ تھا، خواہ وہ بون ایکارڈ تھا، تو انہی حوالے سے اور ان کی تناظر میں پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ قطر ایکارڈ یا دوحہ ایکارڈ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، امریکہ جب فیصلہ ہوا کہ وہ طالبان سے بات چیت کرنا چاہ رہے اور شاید وہ یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، تو جو نیریٹو بلڈ کی اسی حوالے سے میں ایک بات کروں، وہ ایک ایسی نیریٹو بلڈ کی کہ پوری دنیا یہ سمجھنے لگی کہ طالبان کو شکست دینا جو ہے یہ ناممکن ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کیا کیا؟ دیکھیں، جتنے بھی طالبان کے حوالے سے، طالبان کی قوت کے حوالے سے، طالبان کی پاور کے حوالے سے جتنی رپورٹس یا جتنی انالیسز آ رہی ہے، ان میں سے ایک بھی افغان نہیں ہے، ایک بھی پاکستان بیس نہیں ہے، بلکہ سارے امریکی اداروں کے، جیسے سگار کی رپورٹ آ گئی یا BBC کی ایک رپورٹ آئی تھی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ 30% کا علاقہ، پہلے 20%، 30%، آہستہ آہستہ بڑا چڑھا کے اس کو 70% تک لے گئے کہ طالبان کا تقریباً 70% علاقے پہ ان کا ہولڈ ہے یا ان کا اثر ہے، اور افغان حکومت کا نہیں۔ یہ بالکل ایک غلط نیریٹو ہوتا، صرف اس لیے کہ طالبان کو مطلب ہے کہ اپنے دشمن کو اور لارجر دین دا سائز، جو اوریجنل سائز پیش کر کے اگر ان کے ساتھ امریکہ نے بیٹھنا تھا تو اپنے لوگوں کو بتائے کہ ان کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، بات چیت اچھی چیز ہے لیکن کیسی ہونی چاہیے اس پہ بات کریں گے۔ تو پہلے ان کو یہ بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا، اور پھر جب اپنی جو نالائقی تھی، جیسے کہ 1,20,000 انٹرنیشنل فورسز 10 سال افغانستان میں رہے، 2000 سے لے کر 2014 تک، مطلب یہ کہ مور دین 10 ایئر، تقریباً 13-14 سال رہے، ان کی کارکردگی کو چھپانے کے لیے بہانہ دو ممالک کو بدنام کیا ساتھ، مطلب ہے کہ اپنی نالائقی چھپانے کے لیے پہلے یہ کہا گیا کہ جی طالبان کو تو ہم شکست دے رہے ہیں لیکن وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان ان کو ٹرین کر رہا ہے، پاکستان ان کی جو ہے نا لاجسٹکس اور ٹریننگ بھی کر رہا ہے، ان کو ہائیڈنگ پلیسز بھی دے رہا ہے، اور پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کیا افغان حکومت میں کہ یہ، اور افغانوں میں بھی تاکہ لوگ یہ ایکسیپٹ کریں کہ امریکی اور انٹرنیشنل فورسز تو کامیاب ہوئے تھے لیکن طالبان کے پیچھے ایک انٹرنیشنل فورس تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات، یہ تو پاکستان پہ الزام لگاتے رہے، ساتھ ہی افغان حکومت کو، یعنی افغان الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی اتنا بدنام کیا کہ جی طالبان اس لیے، لوگ ان کے پیچھے اس لیے ہیں، حالانکہ کوئی لوگ ان کے پیچھے نہیں ہے، اس لیے ہیں کہ وہ جو ہے انیفیشنٹ ہے، یہ کرپٹ ہے، انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے، یہ ان میں ایتھنک ڈویژن بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ افغان حکومت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتی، اور وہ کرپشن ختم نہیں کر سکتی، وہ جو یونٹی نہیں لا سکتی، اور ساتھ ہی افغان آرمی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گزشتہ 4 سال سے افغان آرمی جتنی کیجولٹی برداشت کر رہی ہے اور جتنی جان فشانی سے لڑ رہی ہے، ان کو بھی بدنام کیا، اور یہ کہا گیا کہ ان میں ایٹریشن ریٹ بہت زیادہ ہے، یہ جو ہے نا فائٹنگ اسپرٹ اس میں نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا چلے جاتے ہیں یا طالبان کے ساتھ ڈر سے مل جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جسٹ اپنی اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے امریکہ نے یہ شوشہ چھوڑا کہ افغان طالبان اس لیے قوت حاصل کر رہے ہیں کہ ایک پاکستان ان کے پیچھے ہیں، اور دوسرا افغان گورنمنٹ جو ہے یہ نکمہ ہے، مطلب یہ کہ کرپٹ ہے، یہ انیفیشنٹ ہے۔ اس سے کیا ہوا، اینڈ آف دا ڈے آ کے جن کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی، ابھی تک طالبان کی ساری باتیں مان رہے ہیں۔
طالبان کہہ رہے تھے کہ ہم بات چیت کریں گے تو امریکہ کے ساتھ، امریکہ نے ہاں کر دی۔ طالبان کہہ رہے کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ بالکل بات نہیں کریں گے، امریکہ نے وہ بھی مان لیا۔ طالبان کے جو قیدی تھے ان کو کافی حد تک ان کو رہائی دی گئی، ان کو گھومنے پھرنے کی وہ جو تھے اسپیس وہ دیا گیا۔ مطلب یہ کہ اپنے لیے ماحول۔ ابھی جا کے 6 دن مسلسل بات چیت ہوتی رہی دو دشمنوں کے درمیان، دو پارٹیز کے درمیان۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دو پارٹی نہیں، ایک پارٹی ہے۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان مذاکرات ہو رہی ہے، نہ افغانوں کا کوئی نمائندہ اس میں بیٹھے، کیونکہ امریکہ نے بھی افغانوں کو قتل کیا، افغانوں کو مارا، طالبان نے بھی عام افغانوں کو قتل بھی کیا ہے، مارا بھی ہے، ان کو نقصان بھی پہنچا ہے، اسکول، ہاسپٹل، روڈ، مطلب یہ کہ یونیورسٹیز کہ کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی ہے۔ ابھی وہ دونوں جو دونوں لگے ہوئے تھے عام افغانوں کو قتل کر رہے تھے، ابھی وہ دونوں لگے ہوئے ہیں، اپنوں میں صلح کروا رہے ہیں، اور افغان حکومت یا افغانوں کی کوئی ڈیلیگیشن اس میں سرے سے شامل نہیں ہے۔ اور اتنی نفرت ہے طالبان کا افغانوں کے حوالے سے کہ جب یو اے ای میں یہ رپورٹس ہے کہ یو اے ای میں جب بات ہو رہی تھی تو یو اے ای میں سعودی اور یو اے ای نے اور پاکستان نے جب وہاں پہ افغان حکومت کی ڈیلیگیشن تھی، اتنا کہا گیا کہ ان کے ساتھ آپ صرف ہینڈ شیک کریں، کہتے ہم ہینڈ شیک نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو ان کو بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی کہ جی آپ ان کے ساتھ چلو، اکٹھے کھانا کھانے سے بھی انکار، کہتے اکٹھے باجماعت نماز پڑھتے، باجماعت نماز پڑھنے سے بھی انکار کر دیا۔ حالانکہ یہی طالبان جو تھے زلمے خلیل زاد کے ساتھ سنا ہے کہ 6 دن مسلسل یہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتے رہے۔ مطلب ہے کہ اپنے لیے ایک اور غیروں کے لیے جنہوں نے افغانوں کو تباہ کیا، افغان سرزمین کو تباہ کیا، ان کے ساتھ یہ پالیسی۔ ابھی جو ڈر ہے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، لیٹس سی دا جنیوا ایکارڈ، پہلا جنیوا ایکارڈ، یا اس سے پہلے پشاور ایکارڈ کا کیا ہوا جنیوا ایکارڈ بھی مجاہدین بیٹھ گئے، روس بیٹھ گیا، اور انٹرنیشنل کمیونٹی دونوں کے درمیان تو میں ہاں ہو گیا، روس چلا گیا، مجاہدین آگے 7 فرقے تھے، 70 میں تقسیم ہو گئے اور افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ تباہی جو رشین وار میں نہیں ہوئی تھی وہ مجاہدین کے انٹرنل وار میں ہوئی۔ اس کے بعد بون کانفرنس، طالبان آگے، طالبان کو جب ان کی سقوط ہو جاتی ہے، ان کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی افغان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو بون کا معاہدہ ہو جاتے ہیں۔ بون کے معاہدے میں کیا ہوتا ہے؟ بون کے معاہدے میں وہی جو انٹرنل فائٹنگ کرتے ان کو لے آ کے طالبان چلے گئے اور ان کے خلاف جو لڑ رہے تھے ان کو وہاں پہ امپوز کیا گیا، جس طرح جنیوا ایکارڈ میں مجاہدین کو امپوز کیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ جو طالبان کے خلاف خواہ نادرن الائنس تھا یا جو بھی تھا ان کو لا کے ان کو کابل میں بٹھایا گیا، اور طالبان چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، انہوں نے تحریک شروع کی۔ ابھی وہی بات ہو رہی ہے کہ طالبان کے خلاف افغان لڑ رہے ہیں، طالبان کے خلاف امریکہ نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی لڑ رہے ہیں۔ اب بھی جو 15 سال یا 17 سال جو لڑائی ہوئی ان کے ساتھ وہ بیٹھ رہے ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے مجھے کہ ان کو دوبارہ جو ہے اس کو امپوز کیا جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ بالکل غلط بات ہے کہ طالبان کا 70% افغانستان پہ کنٹرول ہے۔ اگر ہوتا تو مجھے بتاؤ، ہلمند، کندہار، مزار، ہرات، اورزگان، جلال آباد، قندوز، اس میں سے کون سا شہر ہے جہاں پہ طالبان کے آفس ہے، جہاں پہ طالبان کی کنٹرول ہے؟ مجھے ایک راستہ شاہراہ بتائے، آپ مزار سے لے کر جلال آباد تک، مزار سے لے کر کندہار یا چابہار تک، آپ جہاں بھی جائے ایک ہی راستہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن نہیں ہے جو کہ طالبان کی کنٹرول میں ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ طالبان آن پاور۔ میں جو ڈر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ طالبان کو لے آئیں گے روس کی طرح اور امریکہ نکل جائے گا۔ جب امریکہ نکل جائے گا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ افغان فورسز کو شکست دیں گے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ افغان فورسز 3,350,000 ابھی تک وہ لڑ رہے ہیں، آگے وہ مہینہ لڑے، 2 لڑے، 3 لڑے، 4 لڑے، 5 لڑے، 7 لڑے، جتنا بھی ہوا وہ لڑائی اس طرح جس طرح نجیب کے ساتھ، ڈاکٹر نجیب اللہ کی فورسز کے ساتھ ہوتی تھی، ابھی ادھر کابل کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ لیکن ڈیورنگ دس ٹائم کیا ہوگا؟ ڈیورنگ دس ٹائم یہ ہوگا کہ طالبان سے جو لوگ ڈرنے ان کے مخالفین ہیں، مطلب ہے کہ شمالی اتحاد وہ دوبارہ ریسریکٹ ہو جائے گا، وہ عطا محمد نور کا اپنا ملیشیا بن جائے گا، ضیاء مسعود کا اپنا ملیشیا بن جائے گا، رشید دوستم کا اپنا ملیشیا بن جائے گا، ادھر سے جو ہے نا اسماعیل خان کا اپنا ملیشیا بن جائے گا، اور ایک بار پھر حالات ایسے آئیں گے افغانستان میں کہ افغانستان میں خدا نہ کرے کہ یہ ہو، لیکن وہ حالات دوبارہ افغانستان میں مطلب ہے کہ جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، میں
خدا نہ کرے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ افغانستان کو ایک اور 10 سالہ جنگ میں دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، امریکہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، یہاں پہ بھی خیبر ٹیلی ویژن پہ بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور افغانستان کو اسی حالت میں چھوڑے گا جس حالت میں رشیا کے بعد ہوا تھا، جس حالت میں جو ہے وہ 9/11 کے بعد ہوا تھا، اور خدا نہ کرے کہ یہ ہو، لیکن دوبارہ افغانستان میں انٹرنل وار جو ہے وہ چڑھ سکتی ہے، جس میں ایک اور 10 سالہ 20 سالہ، اور دیٹ ول بی اے نائٹ میئر فار پاکستان، فار ایران اینڈ فار دا ریجنل کنٹری۔ تو میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، ایران کو، روس کو، کیونکہ امریکہ نہیں چاہے گا، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ وہ چین کو یہاں پہ سنبھلنے دے، روس کو سنبھلنے دے، پاکستان اور ایران کو سنبھلنے دے، تو ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو، اس کی نزاکت کا وہ کریں، ٹھیک ٹھاک اس کا ادراک کریں، اور طالبان کو ایسے نہ آنے دے کہ وہ آئے اور یہاں پہ وہ کابل کے ساتھ لڑتے رہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو مبرہ کر کے جو ہے وہ وہاں سے چل نکلیں۔